بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار ظاہری و باطنی کرامات ہیں جن کو مختصراً بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک جگہ ہے جس کو کلر کہار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جگہ میٹھا پانی نہیں تھا، اس لیے کلر کہار کے رہنے والوں کو بہت دور دراز سے پانی پینے کے لیے میٹھا پانی لانا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں پانی بھر کر لا رہی تھیں کہ اللہ کے ایک ولی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا اور انہوں نے ان سے پینے کے لیے پانی مانگا، تو عورتوں نے جواب دیا کہ بابا جی پانی تو کڑوا ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے فرمایا، اچھا کڑوا ہے تو کڑوا ہی صحیح۔ ان عورتوں نے گھر جا کر جب گھڑوں میں پانی دیکھا تو وہ کڑوا نکلا۔ لوگ اس چشمے پر گئے جہاں سے پانی بھر کر لائے تھے، وہ بھی کڑوا ہو چکا تھا۔ تمام کلر کہار کے لوگ ان بزرگ کی تلاش میں نکلے اور ان کے پاس جا کر عرض کی کہ عورتوں سے غلطی ہو گئی، وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو پہچان نہ سکی، اس لیے معاف فرما دیں، اور پانی کی یہ چھوٹی سی جگہ ہی ہمارا سہارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کڑوا تو ہو چکا، اب ہم اسے میٹھا نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت یہاں سے عارفین کا سلطان گزرے گا، اس سے عرض کرنا کڑوی چیزوں کو میٹھا اور ناکارہ کو کارآمد بنانا اللہ نے اس کو ملکہ دیا ہے۔ تو آبادی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک مرد حق یہاں پر ایک ماہ سے موجود ہے اور ویران پہاڑی پر ایک ماہ سے مصروف عبادت ہے۔ وہ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پانی کے مسئلہ کے متعلق عرض کیا، تو حضرت سلطان باہور رحمت اللہ علیہ نے چلاگاہ میں بیٹھے بیٹھے ایک پتھر اٹھا کر پہاڑی کے دامن میں زور سے دے مارا، تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ چشمہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کا جاری کردہ یہی چشمہ کلر کہار کے لوگوں کے لیے زندگی کا سبب ہے، اور پانی کی تمام ضروریات یہی اکیلا چشمہ پورا کرتا ہے۔ اس پانی کی وجہ سے ایک قدرتی جھیل کلر کہار میں بن چکی ہے، اور اب تو یہ جگہ بہت بڑی تفریح گاہ بن گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ حضرت سلطان باہور رحمت اللہ علیہ مشرقی ریگستان کے علاقے تھل میں چند طالبوں اور درویشوں کے ساتھ محو سفر تھے۔ راستہ میں کسی نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اکسیر نظر کسے کہتے ہیں۔ اس وقت پاس ہی ایک شخص لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر کے اسے اٹھانے کو ہی تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ شخص آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سوال کرنے والے سے کہا، جس وقت واپس آ کر ہم اس جگہ آئیں جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا ہمیں ملا تھا، تو تمہارے سوال کا جواب وہی شخص دے گا۔ لہذا آپ رحمت اللہ علیہ سفر سے لوٹے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا گزر اسی جگہ سے دوبارہ ہوا جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا آدمی ملا تھا۔ تو ایک طالب نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اس سوال کے جواب کی یاد دلا کر عرض کی کہ جناب، ہم واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ مہربانی فرما کر ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ اکسیر نظر کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تمام طالبوں، درویشوں اور مریدوں کو اس آدمی کے پاس لے گئے، تو اس کو اسی حالت میں پایا جس حالت میں چھوڑ گئے تھے، کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہمراہ طالبوں سے کہا کہ اس آدمی سے اپنے سوال کا جواب پوچھو۔ جب انہوں نے اس آدمی کو بلایا تو وہ بت کی طرح ساکت کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دیا، اور بار بار بلانے پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ تو انہوں نے عرض کی، حضور آپ رحمت اللہ علیہ خود بلائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس روز ہم یہاں سے گزرے تھے تم نے اس شخص کو کس طرح دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی، حضور یہ شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو تھا، اور جس وقت آپ رحمت اللہ علیہ نے نظر فرمائی تو یہ آسمان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز سے اسی حالت میں کھڑا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسری دفعہ اس کی طرف توجہ کی تو وہ ہوش میں آ گیا،
اور آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر زاروں کتار رونے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان لوگوں کو اپنی حالت بتاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور، جس روز آپ رحمت اللہ علیہ یہاں سے گزر رہے تھے، میں یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو ہی تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے میری طرف باطنی نگاہ ڈالی اور میں آپ رحمت اللہ علیہ کی اسی ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں غرق ہو گیا، اور آج تک میں اسی لذت دیدار میں محو اور مدہوش رہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بار پھر مجھے اس حالت سے نکال لیا ہے۔ مجھے صبر اور قرار نہیں آ رہا، مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے درویشوں اور طالبوں سے فرمایا، یہ اکثیر نظر کی ادنا سی مثال ہے جو تم نے دیکھی ہے۔ تب آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا، جا اپنی لکڑیوں کے گٹھے کو اٹھا لے، پہلے تو مجذوب ابن الوقت تھا، اب تو سالک ابو الوقت ہوگا۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اس حالت میں چلا جایا کر اور جب چاہے واپس آ جایا کر۔ ناظرین گرامی، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کے دروازے کے سامنے بیر کا ایک درخت ہوا کرتا تھا۔ یہ درخت دروازے کے وسط میں تھا، اس لیے جو لوگ زیارت کرنے جاتے انہیں بڑی تکلیف ہوتی، اور پھر دروازے کے سامنے ہونے کی وجہ سے درمیان میں پردہ سا حائل رہا کرتا۔ خلفاء اور مجاور ادب کے سبب بیر کے اس درخت کو کاٹنا جائز خیال نہ کرتے تھے۔ ایک روز ایک نابینا شخص زیارت کے لیے محل کے اندر داخل ہونے لگا کہ اس کی پیشانی درخت کے ایک مضبوط تنے سے ٹکرا گئی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ خلفاء اور مجاوروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل نماز فجر کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس زمانہ میں ایک فقیر حضرت محمد صدیق رحمت اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آ کر دربار پاک پر متقف ہوئے تھے۔ بڑے صاحب حال فقیر تھے، وہ بھی اس مشاورت میں شامل تھے۔ چنانچہ رات کو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے خواب میں محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ ہماری بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو؟ وہ خود بخود یہاں سے دور جا کھڑا ہوگا۔ صبح دیکھا گیا کہ واقعی وہ درخت اپنی اصلی مقام سے 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ یہ مبارک درخت دہلیز کے وسط سے عین شمال کی طرف، یعنی زیارت کرنے والوں کے دائیں ہاتھ، خود بخود جا کھڑا ہوا۔ اس روز سے اس درخت کا نام حضوری بیر ہے۔ اس کا میوہ زیارت کرنے والے 1000 کوس تک بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ اسے بیماریوں کی شفا، حصول اولاد اور تبرک کے لیے کھاتے ہیں۔ اگر پھل میسر نہ ہو تو اس کے پتے ہی تبرک کے لیے لے جاتے ہیں۔ اس کرامت سے خواب میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کو مطلع فرمایا تھا، اس لیے ان خلیفہ موصوف کا لقب بیر والا صاحب اور مخدوم صاحب بیر والا پڑ گیا، اور ان کے مرید ان کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، بہت مشہور ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بچپن ہی میں جس کافر پر نگاہ ڈالتے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت آخر عمر تک جاری و ساری رہی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی دوسری کرامت آپ رحمت اللہ علیہ کی کتب ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں 140 کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کتب کا اعجاز ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی معتقدین کا مشاہدہ بھی ہے کہ ایک دفعہ باوضو صدق اخلاص اور ادب سے آپ رحمت اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو قلب روشنی سے منور ہونے لگتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کتب سراسر الفاظ نوری اور کلمات حضوری پر مشتمل ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ اعلان آپ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ اگر کسی کو تلاش کے باوجود مرشد کامل نہ ملتا ہو، وہ ہماری کسی بھی کتاب کو مرشد اور وسیلہ بنائے تو ہمیں قسم ہے کہ اگر ہم اسے اس کی منزل تک نہ پہنچائیں۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ صدق کے دل سے آپ رحمت اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرنے والا اپنی طلب کے مطابق مرشد کامل اکمل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن دل کے اندھوں کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے،
ہماری کتب معرفت سے ازلی محروم اور کورے چشم و شوم کو ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دعا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کرنے لگا۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا، تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتا دیتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شور کوٹ جنگ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی جب دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، اور پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں، یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن کر ان سید صاحب کی کچھ ڈھارس بندھی اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگزشت سنا دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا، تیش میں آ کر بولے کہ ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ پیشاب والا ڈھیلا زمین پر دے مارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیشاب والا ڈھیلا اسی جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑھکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے اور نہ میری۔ چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈھیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔